اگر خدا نہ خواستہ اسلام بطور نظام اس ملک کی قوت نہ بن سکا اور دین مصطفیٰ اور قرآن اور سنت مصطفیٰ اس ملک کا نظام نہ بن سکا، ایک سیاسی قوت کے طور پہ اسلام نہ ابھر سکا، اور مصطفی انقلاب کا راستہ کافرانہ سازشوں کے ذریعے اگر روک دیا گیا، 50 سال تو بڑا لمبا وقت ہے، اس سے بہت پہلے ہماری 2 نسلوں کے بعد سرزمین پاکستان کے مسلمان گھروں کا نقشہ کچھ اور ہوگا جو ہماری آنکھیں آج دیکھنے کا بھی تصور نہیں کر سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، علماء کہاں ہیں؟ ہمارے معاشرے کے پیران کرام کہاں ہیں؟ مشائخ کہاں ہیں؟ بیعت کے سلسلے رکھنے والے کہاں ہیں؟ گدیا کہاں ہیں؟ فقیروں کہاں ہو؟ معزز پیران کرام کہاں ہو؟ مدرسے چلانے والوں کہاں ہو؟ مسجدوں کے امام کہاں ہیں؟ روحوں کی آواز، قرآن کی پکار روحوں کے کان سے سن لو۔ یہ گدیاں سلامت نہیں رہیں گی، پیر خانے سلامت نہیں رہیں گے۔ میں تو درد ہے جو سنا رہا ہوں، درد ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ بیعت کے سلسلے سلامت نہیں رہیں گے، صرف 2 نسلوں کی بات ہے۔ آج اگر طاہر القادری کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو شاید نہ آئے، ارے 20-25 سال کی بات ہے، بیعتیں ختم ہو جائیں گی، سلسلے ختم ہو جائیں گے، خانقاہیں ختم ہو جائیں گی، مرکز ختم ہو جائیں گے، ویرانیاں ہوں گی۔ کیوں؟ اگر یہ سب لوگ مصطفیٰ کے نظام کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوئے۔ ہائے ہائے، ہاں قرآن نے بتا دیا ہے، سوا میں ویران ہو گئے، وہ بیان عیسائیوں کے ویران ہو گئے، بس صلوات یہودیوں کے ویران ہو گئے۔ چوتھا لفظ قرآن نے بیان کر دیا ہے، وہ مساجد۔ مسلمانوں اگر جہاد کے لیے نہیں اٹھو گے اور دین مصطفی کی سربلندی کے لیے انقلاب بپا نہیں کرو گے، فاسقوں سے جنگ نہیں کرو گے، ظالموں سے جنگ نہیں کرو گے، زانیوں سے جنگ نہیں کرو گے، شرابیوں سے جنگ نہیں کرو گے، دین دشمن طاقتوں سے جنگ نہیں کرو گے، بے دینی کے نظام سے جنگ نہیں کرو گے، فحاشی سے جنگ نہیں کرو گے، عریانی سے جنگ نہیں کرو گے، کفر طاغوت کے نظام سے جنگ نہیں کرو گے، تو یاد رکھو جو کچھ یہودیوں کے ساتھ بیتا، عیسائیوں کے ساتھ بیتا، راہبوں کے ساتھ بیتا، انتظار کرو وہ کچھ تمہارے ساتھ اور تمہاری مسجدوں کے ساتھ بھی بیتے۔ ساری دنیا میں مدرسے جہاں بائبل کی تعلیم اور نصاب پڑھائے جائیں ان کے نہیں رہے، ہمارے بھی نہیں رہیں گے۔ پکڑ پکڑ کے لایا جائے گا بچوں کو، دھکے دے دے کر۔ اب بھی حالت یہ ہے کہ وظیفے جیب سے دیتے ہیں، کپڑے پاس سے دیتے ہیں، کھانا مفت دیتے ہیں، منتیں سماجتے کرتے ہیں، تب بھی غریب گھرانوں سے کچھ بچے دین پڑھنے آ جاتے ہیں، اور جو گھرانے متمول ہو گئے، کھاتے پیتے ہو گئے، ان کا تو کوئی بچہ دین پڑھنے نہیں جاتا۔ اور جب ان غریب گھرانوں میں بھی تعلیم عام ہوگی، ان کے بچے بھی دین پڑھنے نہیں آئیں گے۔ تھوڑا 20-25 سال بعد کا ایک آئینہ سامنے رکھ کر حالات کا جائزہ لو، مدرسے ہوں گے، معتمم بیٹھے ہوں گے، مگر داخلہ لینے والا طالب علم کوئی نہ ہوگا۔ کیوں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ حق کا کلمہ، حق کی آواز بلند نہیں ہو رہی، ظالم حکمرانوں کے خلاف قوم کو جہاد کے لیے آمادہ نہیں کیا جا رہا، سمجھوتے ہو رہے مفاد کی خاطر، مصلحت کی خاطر۔ آج الجزائر میں تحریک اسلام کے احیاء کی اٹھی تھی، اس کو دبا دیا گیا، اس کو اور چن چن کے مارا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ ایک مرتبہ اسلام ایک سیاسی قوت کے طور پہ دنیا سے ختم ہو جائے، سیاسی قوت کے طور پہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ جب یہ سیاسی قوت اور نظام کے طور پہ ختم ہو جائے گا، اسلام جب نظام کے طور پہ ختم ہو جائے گا، تو باقی اگلی بات جو عقیدے اور مذہب والی ہے وہ 20-25-30 سال کے بعد رفتہ رفتہ خود ختم ہو جائے گی۔ ایک بہت بین الاقوامی سازش ہے، پاکستان میں یہی کچھ تیز رفتاری سے شروع ہو چکا ہے۔ ذہنی طور پر نئی نسلوں کو بے دین بنایا جا رہا ہے، اسلام کے نظام سے دور کیا جا رہا ہے،
علماء سے قوم کو متنفر کیا جا رہا ہے، کچھ مہربانی علماء خود فرما رہے ہیں، کچھ حکومت کر رہی ہے، مل جل کر باہمی کوششوں سے اللہ معاف کرے اور ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے حال پہ کرم فرما دے۔ قوم کو، اگلی نسلوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والا ینصرن اللہ من ینصرہ۔ اب اگر آپ کہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اگر آپ فرمائیں کہ اللہ ہماری، بولیے، مدد فرمائے گا، تو اس کا جواب بھی سن لیں۔ ہم کہتے ہیں نا اچھا اللہ بھلی کرے گا، اللہ مدد فرمائے گا، اے اللہ ہماری مدد فرما، نہیں کرتے دعا، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم پر رحمت فرما، اے اللہ ہمیں اسلامی نظام عطا کر دے، ہماری مدد کا دعائیں کرتے ہیں نا۔ اس دعا کا جواب سن لیں قرآن کیا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو خود اللہ کی مدد کرتا ہے۔ فیصلہ دو ٹوک ہے، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کی مدد سے کیا مراد؟ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ فقط اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی بقا کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہے، اور جو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کا پیکر بن کے سراپا انقلاب ہوتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، باطل سے ٹکرا جاتا۔ تو جو اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آئے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم میدان میں کیسے آئیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم میدان میں کیسے آئیں، ہم تو کمزور ہیں، یوں کہیں تو اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ فرمایا اگر تم کمزور ہو تو اللہ تو طاقتور ہے، تم کمزور ہو تو اللہ تو لقوی عزیز، بے شک اللہ زبردست طاقت والا اور غلبے والا ہے۔ تم کمزور ہو کیا ہوا، جس کی خاطر لڑ رہے ہو وہ تو طاقتور ہے۔ تمہارا کام لڑنا